حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کسی جگہ حدیث سیکھنے کے لیے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے سوچا کہ استاد کے پاس رہائش کا انتظام نہیں ہے، چنانچہ ایک مسجد میں قیام فرمایا۔ اپنے استاد کے پاس روزانہ جاتے اور سبق پڑھ کر واپس آ جاتے۔ ان کے پاس سفر کے لیے جو سامان تھا وہ چند ہی دنوں کے بعد ختم ہو گیا اور فاقہ شروع ہو گیا۔ تینوں دوستوں نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے 2 آدمی پڑھنے کے لیے جایا کریں گے اور ایک آدمی مزدوری کے لیے جائے، وہ مزدوری سے جو کما کر لائے گا وہ سب مل کر کھا لیا کریں گے۔ چنانچہ 2 آدمی پڑھنے کے لیے چلے گئے، تیسرا آدمی مزدوری کے لیے چل پڑا۔ اس نے سوچا کہ جب مزدوری ہی کرنی ہے تو پھر بڑے کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ چنانچہ مسجد میں آئے، 2 رکعت کی نیت باندھی، نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنے لگ گئے، پھر تلاوت کی، پھر دعا مانگتے رہے، رکوع سجود میں خوب گڑ گڑاتے رہے حتیٰ کہ وقت ختم ہو گیا۔ شام کو وہ ساتھی واپس آ گئے۔ دوستوں نے پوچھا، بھائی سناؤ، کچھ لائے ہو؟ کہنے لگے، میں نے بڑے کی مزدوری کی ہے، وہ مزدوری پوری دیتا ہے، وہ مجھے ضرور مزدوری دے گا۔ اس دن کچھ بھی نہیں تھا، وہ دن فاقہ میں گزر گیا۔ اگلے دن دوسری کی باری آئی، 2 تو سبق پڑھنے چلے گئے، تیسرے کے دل میں بھی یہی بات آئی کہ جب مزدوری ہی کرنی ہے تو پھر میں اللہ کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ اس نے بھی وہی کام کیے جو پہلے نے کیے تھے۔ شام کو واپس آئے تو ساتھیوں نے پوچھا، کیا بنا؟ کہنے لگا، میں نے ایک ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جو اپنے غلاموں کا بڑا ہی خیال رکھنے والا ہے، مجھے امید ہے کہ مجھے پورا بدلہ دے دے گا۔ اس طرح دوسرا دن بھی فاقہ میں گزر گیا۔ اگلے تیسرے آدمی نے بھی یہی معاملہ کیا۔ اس نے بھی سوچا کہ جب اللہ رب العزت نے دینا ہے تو پھر اسی سے ہی مانگتے ہیں، اس کے وعدے تو سچے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی تیسرے دن عبادت کرتا رہا اور شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا اور وہ دن بھی فاقہ میں رہا۔ وقت کا بادشاہ رات کو سویا ہوا تھا، اچانک اس نے ایک آواز سنی اور اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ محل کی چھت پر کوئی نیچے آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ محل کی چھت پر سے کوئی نیچے اتر رہا ہے۔ حیران ہوا کہ میرے محل کی چھت پر رات کے وقت کون ہے؟ جب غور سے دیکھا تو وہ عجیب شکل کی بلا تھی۔ اس نے اپنا پنجہ سیدھا کیا ہوا تھا۔ بادشاہ کے قریب پہنچ کر اس بلا نے کہا کہ سفیان ثوری اور ان کے ساتھیوں کا خیال کرو ورنہ تمہیں تھپڑ لگے گا۔ پھر اس بلا نے اپنے پنجے کو سمیٹا اور واپس چلی گئی۔ بادشاہ کے تو پسینے کی وجہ سے سب کپڑے ہی بھیگ گئے۔ اس نے اٹھ کر شور مچا دیا کہ پتہ کرو سفیان ثوری کون ہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ تم کچھ ہیرے، چاندی اور دینار لے جاؤ اور وہ جہاں ملیں وہاں ان کو دے دینا۔ اس کے بعد بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ ان حضرات کو میرے پاس لے کر آنا۔ پوری مملکت ڈھونڈتی پھرتی تھی کہ سفیان ثوری کہاں ہے، سفیان ثوری کہاں ہے، سفیان ثوری کہاں ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی مدرسے میں پہنچا۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ان 3 دوستوں نے کہا کہ جس مالک سے ہم نے مانگا تھا اس نے دینے کے لیے اپنے بندوں کو ہمارے پیچھے بھیج دیا ہے۔ اب ان بندوں کے پاس چل کر جانا ہماری غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ ہمارا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ ہم اگر سبحان اللہ پڑھ لیں تو وہ ہماری بھوک اور پیاس کو دور کر دے گا۔ چنانچہ جتنے دن ان کو ان مدرسے میں باقی رہنا تھا یہ اللہ رب العزت کا ذکر کر لیتے تھے تو اللہ ان کی بھوک اور پیاس کو بھی دور کر دیتا تھا۔